السلام علیکم۔ چونکہ اب بھابھی کو اسما کے آگے بھی اپنا دامن صاف رکھنا تھا، اس لیے انہوں نے دوسری طرح مجھے سب کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ میرے پاس آ کر جان بوجھ کر ایسی باتیں اور انداز کرنے کی کوشش کرتی تاکہ میں بھڑک جاؤں۔ جن باتوں سے میں چڑھ رہی ہوتی اور واضح جواب بھی دے چکی ہوتی انہیں، اس وقت جب کاشی آنا ہوتا یا اسما کے ماموں والے گھر میں نیچے کرایہ دار موجود ہوں، تب بار بار دہراتی تاکہ یہ غصے میں آ کر کچھ بولے اور میں سب کو بتاؤں کہ یہ دیکھو کس طرح بات کر رہی ہے، اس کا رویہ ماں سے اچھا نہیں ہے یا اس میں نفسیاتی پرابلمز ہیں۔ جیسے کہ میری عادت ہے کہ میں فجر کے بعد 2 گھنٹے تک بیٹھ کر پڑھتی ہوں، پھر تسبیحات وغیرہ۔ سیالکوٹ آنے پر چونکہ پراپر نہ کچن کا انتظام تھا نہ رہنے سہنے کا، ہم کوشش کرتے کہ ناشتہ اسکپ کر لیں اور دوپہر کا ہی ڈائریکٹ کھا لیں اگر گھر پر ہوں، ورنہ جہاں جانا ہو وہاں کے لیے نکل جائیں۔ ایک صبح ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی اور اس دن سردی بھی زیادہ تھی، بیٹا بھی سو رہا تھا۔ چونکہ ہم سناٹوں میں رہنے کے عادی ہیں، ذرا سی آواز بھی ہمیں ڈھول کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ دروازہ بجنے لگا۔ ان دنوں اکثر ہی بھابھی ارلی مارننگ انٹری دے دیتی تھیں۔ میرا بیٹا تو فوراً اچھل کر بستر سے اترا، ماما بھابھی آ گئیں۔ وہ ایسے ہی ان کی آمد پر خوش ہونے لگا تھا۔ میں تسبیح پڑھ رہی تھی اور بھابھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، انہیں فیل نہ ہو اس لیے میں کبھی کبھی ہاں ہوں کر دیتی، مگر میرا تسبیح جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ ان سے ناشتے کا پوچھا، انہوں نے کہا کہ کر کے آئی ہیں۔ پھر باتوں کا رخ ایسی طرف مڑنے لگا جن سے میں بچنا چاہتی تھی، جہاں مجھے سفید جھوٹ نظر آ رہا ہوتا، جن باتوں میں لگتا کہ بھابھی سب جانتے بوجھتے بھی بات کو اپنی مرضی کا رنگ دے رہی ہیں، یا جانتے ہوئے بھی یہ قصور کس کا کتنا ہے بہت معصومیت سے انجان بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہیں میرے لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی اور میں چڑھ کر بولنے کی کوشش کرتی کہ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، چھوڑیں۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پر بھابھی پھر کسی اور انداز میں بات شروع کر دیتی، جس کا رخ پھر اسی طرف مڑ رہا ہوتا، اور جب ناقابل برداشت ہوا تو میں پھٹ پڑی۔ ان ساری انہیں باتیں یاد دلانے لگی، میرے گلے میں گولے سے پھنسنے لگی اور آنکھیں بار بار نمکین پانی سے ڈبڈبا جاتی۔ اس دن بھابھی نے تھوڑا خود پر کنٹرول رکھا اور بھڑکنے کی کوشش نہ کی، بلکہ کبھی کبھی بیچ میں صرف یہ جملہ بول دیتی، کوئی نہیں مینا، تیری غلط فہمی ہے، کدی کسی نے فرق نہیں رکھیا، کدی این کوئی گل نہیں کی تھی۔ اور یہی باتیں مجھے اذیت دیتی تھیں، جیسے ہم تو پاگل ہیں، 35 سال کے سب کے رویے دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک بات بتا دیں جو ثبوت و خالص محبتوں کا۔ ہمیں کراچی بھیجنے کے بعد ہی کسی نہ کسی کی شادی رکھتی جاتی، اور کبھی ہمیں بلایا بھی نہیں کسی شادی میں۔ ہر معاملے میں غیروں والا سلوک کیا گیا اور کتنی صفائی سے منہ پر ہی مکر جاتے ہیں۔ خیر، ہمیشہ سے ہی ان کے بے حسی سے صفائی سے منہ پر بولے جھوٹ پر میں تکلیف اور اذیت سے روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اچانک بیڈ سے اتری اور نیچے میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور تاثر دینے لگی جیسے وہ گلے لگانے آئی ہیں۔ میرا بیٹا اچانک اٹھ کھڑا ہوا انہیں دیکھ کر، مگر ہم دونوں ہی خاموشی سے ان کا عمل دیکھ رہے تھے۔ اصل میں نے نیچے بستر کیا تھا، ٹھنڈی زمین پر ایک چادر بچھا کر ڈائریکٹ خیس ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر ایک خیس اوڑھنے کے لیے رکھا تھا۔ جب خرید کر لائے تھے تو 2 دن میں نے ٹھنڈ میں ایسے ہی بیٹھ کر گزارے تھے، اس لیے کہ میں نے انہیں دھونے ڈال دیا تھا۔ حالانکہ بھابھی کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے، وہ بھی روز دھلے ہوئے پہن کر آتی تھیں، مگر احتیاط چونکہ ان کے گھر میں بالکل نہیں تھی، اس نظر سے جس طرح میں کرتی ہوں تو میں وائٹ کرتی تھی ہر چیز سے۔ جیسے ہی ہم اسٹیشن سے اسما کے ماموں کے گھر آئے تھے، ان کا اوپر کا حصہ کافی ٹائم سے بند تھا، یعنی ماموں اور ان کی فیملی دبئی میں تھے، نیچے انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا۔ مجھے انہوں نے وقتی طور پر اوپر کا پورشن کھول کر دے دیا کہ جتنے دن رکنا ہے رک سکوں۔ اکثر وہ لوگ آ کر صفائی وغیرہ کر جاتے ہوں گے، مگر لمیٹڈ ہی ہوتی ہے جب کوئی نہ رہتا ہو۔ اس کے لیے میں نہیں جانتی کہ کیسے کیسے ہاتھ دیواروں پر اور چیزوں پر لگے ہیں، اس لیے کہ لوگ کبھی بھی بچوں پر ویسی توجہ نہیں دیتے جیسے دینی چاہیے۔ اور ویسے بھی پنجاب میں تو کئی بچے ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں، خواتین اتنی توجہ دے نہیں پاتی اور کچھ دینا نہیں چاہتی ہیں۔ اکثر یہ بچے واش روم جا کر بنا آب دست لیے اور ہاتھ دھوئے ہی اٹھاتے ہیں،
لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو چھوٹی ہی عمروں سے پاکی و ناپاکی کا فرق واضح کر دینا چاہیے تاکہ سمجھدار ہونے تک وہ پکی عادت ڈال چکے ہوں۔ مگر پنجاب میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں، یہاں تو اکثر بڑے مرد ہی راستوں میں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں یورین کرنے، یہ تک نہیں دیکھتی کہ اس طرح ان کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، اور جب تک وہ گھر نہیں جائیں گے وہ ناپاکی ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ اسی وجہ سے ہم بہت سے روحانی اور جسمانی مسائل بھی دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد۔ خیر، انہوں نے بچوں پر کیا توجہ دینی ہے؟ کچھ کھایا ہے تو ہاتھ فوراً کپڑوں سے مل لیے۔ اکثر بچوں کو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے اعتبار نہیں کرتی۔ ویسے بھی بچہ تو بچہ ہوتا ہے، سخت تربیت کے باوجود 10 باتیں اگر پرفیکٹ کرے گا تو 11ویں میں بچگانہ پن ضرور دکھا دے گا۔ اسی لیے ممی بھی کہتی تھی کہ بچوں کے ہاتھوں کا تو میں کبھی بھی اعتبار نہ کروں۔ بھابھی کے گھر میں بھی بچے تھے، پھر بھابھی کا دوپٹہ شروع سے ہی ایک طرف سے ہمیشہ ہی لٹکا رہتا اور جہاں جہاں سے گزرتا جھاڑو دیتا جاتا۔ پتلی پتلی سی گلیوں سے گزر کر وہ آتی تھی، گلیاں ایسی کہ چلتے ہوئے رائٹ لیفٹ کپڑے ٹچ ہوتے جائیں۔ گندی دیواریں پر نالے تک اکثر اوپن دیواروں کے ساتھ بنے ہوئے، اوپر سے بہتی نالیوں کے پانی کی چھینٹیں ان میں سے گزر کر ہی اسما کے ماموں کے گھر پہنچ پاتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے کپڑے دھلے نہ دھلے برابر ہی اس لیے بھی لگتے کہ زیادہ تر لوگوں کو دیکھا تھا کہ واش کرنے کے بعد دیواروں پر سوکھنے کے لیے کپڑے ڈال دیتے ہیں، جبکہ مجھے گھن آتی ہے۔ انہی پر چھپکلیاں، کیڑے چلتے دیکھے ہیں اکثر۔ پھر بچوں کے گندے ہاتھ کئی دفعہ لگتے ہیں، چاہے وہ کھانے والے ہوں، کھیلتے ہوئے یا پسینے میں ڈوبے ہوئے میلے ہوں۔ اکثر آس پڑوس کی مرغیاں، جانور بھی دیواروں پر چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی دیواروں پر کپڑے ڈال کر خشک کیے جاتے ہیں۔ خواتین کے پاس ٹائم ہی نہیں، تیرے میرے سے کہہ کر کبھی کسی بچے سے جاؤ جی اوپر سے کپڑے اتار کر لے آؤ۔ اب بچہ لانے والا کیسے ہاتھوں سے اٹھا کر لا رہا ہے، کوئی سروکار نہیں۔ پھر لا کر چارپے پر ڈال دو، جہاں شاید کسی نہ کسی سے کچھ گر گیا ہو، کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی مشروب وغیرہ، ہزاروں مکھیاں اس پر بھی بنا رہی ہوں۔ یا پھر پاکی ناپاکی والے کپڑے لے کر خواتین اسی چارپے پر بیٹھی ہوں، پھر وہیں سے کپڑے اٹھا کر کسی اور پرسن نے یا تو اسٹور یا الماری میں ٹھوس دیے ہوں جہاں چوہوں کا آنا جانا ہو، اور آپ کو تو پتہ ہے چوہے، مکھیاں اور مچھر ہر چیز پہ بیٹھتے ہیں، واش روم میں بھی اور کچن کی چیزوں میں بھی۔ گندی نالیوں اور کوڑوں میں سے گزر کر آنے والے چوہے چونکہ ایک دو جگہ میں نے بڑا تفصیلی مشاہدہ کیا ہے، تو میرا تو دل نہیں مانتا جانتے بوجھتے مکھی نکلنے کو۔ ہاں میں مانتی ہوں 100% پر عمل ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے بعض جگہ، مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ جس سے جتنا ممکن ہو آسانی سے وہ عادت اپنا سکتا ہے۔ شروع میں تو ہر کام ہی مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اسپیشلی اچھا اور نیکی کا کام ہمیشہ بھاری لگتا ہے۔ میرا بیٹا چونکہ یہ سب جانتا تھا اور چھوٹے ہونے سے ہی اس پر کافی سختی کی گئی تھی، اس لیے اس کے معاملے میں اسے ایک ڈاٹ جتنی بھی رعایت نہیں دیتی ہوں، اور میری طبیعت پر بھی کتنا گراں گزرتا ہے، کتنی مجھے پریشانی ہوتی ہے وہ جانتا ہے۔ اسے جب بھابھی کو میرے بستر پر آتے دیکھا تو وہ غیر ارادی طور پر کھڑا ہو گیا، مگر بھابھی اگنور کرتے ہوئے انہوں نے جو کرنا تھا کیا، اور پھر یہ جا وہ جا۔ اگر وہ صرف مجھے گلے لگانے کے لیے اٹھی ہوتی تو اور بات تھی، مگر جو میں نے اور میرے بیٹے نے دیکھا اس نے مجھے توڑ دیا۔ ان چند دنوں میں کافی حد تک انہیں سمجھا چکی تھی کہ اب میرا مزاج کیسا ہو گیا ہے، ہر چیز کو بہت باریکی سے لینے لگی ہوں۔ ہر بندہ اپنی ذات میں آزاد ہے، وہ جیسے پسند کرے ویسے رہے۔ میں نے کبھی اپنی سوچ کو کسی پر مسلط نہیں کیا، ہاں مگر اپنی ذات کے لیے جو چیزیں مجھے پسند ہیں میں ویسے ہی رہنا چاہوں گی۔ کوئی مجھے بدلنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ میں کبھی ایسا عمل نہیں کرتی جو کسی کے لیے مسئلہ بنے یا تکلیف دے۔ یہ عادتیں صرف میری اپنی ذات کی حد تک ہیں۔ یہ سب بتانا اس لیے ضروری تھا کہ برسوں کی غیر حاضری کی وجہ سے میں اب کیسی ہوں کیسی نہیں ان کے علم میں نہیں تھا۔ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، اس پر اعتراض اسے ہو جس نے وقت پر اپنی مرضی سے ڈھالنے کی کوشش کی ہو۔ جب تربیت کا وقت ہو، اچھی طرح رچنے بسنے کا وقت ہو، تب بچے کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر جب وہ رنگ پکڑ چکے آپ کے رنگ سے میچ نہ کرے تو آپ کوشش کریں کہ وہ چٹکیوں میں آپ کی طرح آپ کی سوچ کا ہو جائے۔ مجھ پر تو ویسے بھی یہ سوچ کسی کی لاگو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں 20 سال سے اپنے طور پر وقت گزار رہی ہوں، یعنی میری اپنی ایک گھریستی بن چکی ہے جو مجھے اپنی طرح بنانا چاہتے تھے۔ اس سوال کا جواب دیں کہ اگر میں کہوں کہ جہاں میں رہ رہی ہوں وہیں شفٹ ہو جائیں تو کوئی میرے کہنے پر ہوگا، یا جیسا میرا لائف سٹائل ہے ویسا اپنا لیں تو کوئی کرے گا؟ تو پھر دوسروں سے کیوں توقع کر رہے ہیں کہ وہ ان کی طرح ہو جائیں؟
خیر ہمارے معاملے میں تو شکر ہے اللہ کا کہ ہم میں ایسی ہی عادتیں رہی ہیں جن پر فخر ہو. اگرچہ ہماری تربیت وقت اور حالات نے کی مگر خود کو سنبھالے رکھا. ایسا کچھ بگاڑ خود میں پیدا نہیں ہونے دیا کہ کوئی انگلی اٹھا سکے، مگر اٹھانے والے پھر بھی اٹھائیں تو یہ ان کی ذاتی نیچر ہے. ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں. پرابلم یہ تھی کہ ان 10 سالوں میں میں دنیا داری سے بالکل ہٹ چکی تھی، بلکہ ٹوٹل دنیا داری بھول چکی تھی. اس لیے جانتی تھی کہ ہم شروع میں سب کو عجیب لگیں گے. بھابھی کے لیے میں نے بہت کچھ سوچا تھا، اس لیے تھوڑا تھوڑا انہیں اپنا مزاج بچانے کی کوشش کرتی، پر پتہ نہیں وہ میری باتوں کو کس انداز میں لیتی تھیں. بہرحال اس وقت چونکہ شاید پھر منی کے حوالے سے ہی بات ہوئی تھی، اب کہ انہوں نے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں آنے دیا. بیڈ سے نیچے پیر رکھے ننگے پیر زمین سے ہو کر میرے بستر پر جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی پیروں سے کھیس کو اچھی طرح مسلا، پورے کپڑے پھیلا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی. پھر اٹھ کر اسی طرح پیر رگڑتے ہوئے جیسے پیر گھس کر صاف کر رہی ہوں چلی گئیں. بے بسی سے میں رو پڑی، اس لیے کہ لفظ ماں کا بینیفٹ وہ لے لیتی ہیں. میں نے کھیس اٹھائے اور ٹب میں سرف ڈال کر اس میں ڈال دیے. رات بھر پھر مجھے بیٹھ کر گزارنی تھی، اس لیے کہ میرے پاس تو اسپینر نہیں تھا جو کپڑے فوراً ڈرائر میں ڈال کر چند گھنٹوں میں سکھا لیتی. اسی جگہ میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ جانتی تھی. میں اپنے بیٹے کو تو کبھی قریب نہیں آنے دیتی، یہ بھی انہیں پتا تھا، پر اب انہی باتوں کو وہ اپوزٹ لے کر اسما اور نیچے کرایہ داروں کو بتانے کی کوششیں کرتی. ایک دن وہ جائے نماز وغیرہ لے آئیں، اس پر نماز پڑھ لیا کرو. نہ جانے کس کی جرسی اور کپڑے اٹھا لائیں. وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی. کچھ بھی ہو جائے، اپنی ٹوٹی پھوٹی ٹیڑھی میڑھی جیسی بھی ہو وہی چیزیں مجھے پسند ہیں. کپڑے 20-20 سال پرانے، کچھ تو 25-28 سال پرانے بھی میرے پاس تھے، مگر میرے لیے بہت قیمتی تھے. میں اپنے کٹے پھٹے کپڑوں کے ساتھ خوش تھی. پھر انہیں کیا پرابلم تھی؟ کیا ان سے کوئی مانگ رہا تھا؟ آپ نئی چیز نہیں لا سکتے تو کسی کی پرانی چیز لا کر تو اس کی دل آزاری نہ کریں. وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نہیں لوں گی، پھر بھی فارمیلٹی کرنے نیچے کرایہ داروں کو دکھانے کے لیے اٹھا کر لے آتی اور پھر واپس لے جاتی. میں تو محبت میں لے کر آتی ہوں، فکر ہوتی ہے کہ اتنی ٹھنڈ ہے کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ، اتنے پتلے کپڑے پہنے ہیں، سویٹر بھی نہیں ہے تمہارے پاس. محبت ایک قصہ ہے کتابوں میں جو ملتا ہے. محبت ایک چہرہ ہے نقابوں میں جو کھلتا ہے. محبت ایک صحرا ہے جو ساون میں تپتا ہے. محبت ایک شعلہ ہے جو سینے میں بھڑکتا ہے. محبت ایک وعدہ ہے جو رانجھا ہی نبھاتا ہے. محبت لفظ سادہ ہے جو جینا سکھاتا ہے. محبت ایک دریا ہے جو صحراؤں میں بہتا ہے. محبت ایک سایہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. تو میرے لیے ایسی ہی چیزیں رہ گئی ہیں. آخر کس چیز کی کمی تھی؟ بھابھی کے پاس، کاشی کے پاس. مگر برسوں بعد یا زندگی میں پہلی بار بھی آپ کسی کو کچھ دینے لگیں تو ایسے دیں گے، اس کی تذلیل کر کے. اگر سگی ماں ہی ایسے کرنے لگے تو غیروں کو ہم کیا کہیں؟ اگر طبیعت خراب ہے تو چل قریب ہی سرکاری ہسپتال ہے، 5 روپے پرچی پر دوائی دیتے ہیں، میں لے چلتی ہوں. میں ان کی شکل دیکھنے لگی. بی بی جی، میں نے برسوں بیماریاں کاٹیں مگر کبھی گورنمنٹ کے اس طرح نیموں حکیموں کے پاس نہیں گئی. اگر بہتر جگہ افورڈ نہیں کر سکتی تو برداشت کرتی رہی ہوں. آخر روز بھابھی کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے میں زچ ہو کر پھٹ پڑوں کیوں کرتی ہیں، اور خون جلانے تکلیف دہ باتیں کرنے ہی صرف آتی ہیں. میں انتہا کے ضبط کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ ایسے ہی باتیں کر کر کے مجھے اکساتی رہتی کہ میں چیخ پڑوں، کچھ نہ کچھ بولوں جس سے وہ دنیا کو بتائیں. یہ چیزیں تو انہیں پتہ تھی نا، جتنا بھی میرا رہنا ہوا ان کے ساتھ، کہ میں پرچیوں والے ہاسپٹل کو اس لیے نہیں پسند کرتی کہ انتہائی غیر ذمہ داری کے مظاہرے یہاں ہوتے ہیں. پھر میں ہی کیوں رہ گئی ہوں اس طرح کی جگہوں کے لیے؟ خود اگر ان کے گھر میں کسی کو چھینک بھی آ جائے، موشن بھی لگ جائیں تو ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی ہونا پڑے. اور میرے لیے پرچیوں والا ہاسپٹل رہ گیا تھا. کراچی میں تھی تو کاشی نے فون پر کہا تھا، اللہ کا شکر ہے، اس کا بڑا کرم ہے، میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ نے مجھے ہر چیز دی ہے. واقعی کمی تو نہیں کی اوپر والے نے، مگر دل ہی تم لوگوں کے تنگ ہیں، حوصلہ ہی نہیں. اپنی معمولی بیماریوں کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، میری بڑی بڑی کئی سالوں سے گھسیٹتی ہوئی بیماری میں
پرچی والے ہاسپٹل چلے جاؤ، اور پھر بھی وہ یہ الفاظ کہیں کہ کوئی فرق نہیں کرتا، تیری غلط فہمی ہے، تو پھر دکھے دل کے ساتھ اتنا ہی صرف کہنا چاہیے کہ وہ رب ہی انصاف کرے۔ محبت پاک جذبہ ہے، یہ جوگی من کا کہتا ہے، محبت درد سچا ہے، کہاں ہر کوئی سہتا ہے، محبت کون کرتا ہے، یہاں اب کون مرتا ہے، محبت لفظ کی توہین کرتے جا بجا دیکھے، انہیں بس اب خدا پوچھے، انہیں بس اب خدا دیکھے۔ آپ لوگوں سے اچھے تو پھر ہم ہی ہوئے، چند کارٹن برتنوں کے اور کپڑوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اور اللہ گواہ ہے جتنی اماؤنٹ تھی سب قرضے کے لے کر پلاٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ خالہ کے نام ہونا تھا، امانتاً ہمارے پاس ہوتا 3 سے 4 سال تک، صرف اگر واپس پیسے نہ کر پاتے تو اسے بیچ کر پیسے واپس کر دینے تھے۔ یہ بات کراچی میں بھی اسما کو بتائی تھی، اور آتے ہی بھی کئی دفعہ کہی کہ جگہ ایسی ہی بتانا جسے بیچنے میں مشکل نہ ہو، اگر اماؤنٹ اپنی ہو تو کیا کوئی اتنے عذابوں سے لینے کے بعد بیچتا ہے۔ خیر، تو میں کہہ رہی تھی کہ ان سے اچھے تو پھر ہم ہی ٹھہرے کہ کچھ نہ ہونے پر بھی دوسروں کو اچھی سے اچھی چیز دینے کی کوشش کی ہمیشہ۔ ایک ٹائم کا بھی بہتر جڑا تو دوسروں کے پاس دینے دوڑ پڑے، کسی کی برتھ ڈے پر کچھ دینا پڑا تو چاہے گھر میں پڑی کوئی چیز بیچنی پڑے یا قرض کے پیسوں میں سے لینا پڑے، تو صرف نام نہیں کیا بلکہ بہتر کرنے کی کوشش کی کہ حدیث پاک ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں نے تو جب بھی کسی کو کوئی چیز دی اسی حدیث کی روشنی میں دی، یا کہ دوسرے خوش ہوں گے، اور اس خیال سے ہی میں خود بہت خوش ہو جاتی۔